الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وقال عليه الصلاة والسلام. عاشقان وطن اپنی جان دے گئے، عاشقان وطن اپنی جان دے گئے، عظمتوں کا سارا نشان دے گئے، غلامی کی ہر زنجیر کو توڑ کر، غلامی کی ہر زنجیر کو توڑ کر ہم کو آزاد ہندوستان دے گئے. محترم حاضرین، آج 26 جنوری کا دن ہے جسے ہم یوم جمہوریہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ دن ہندوستان کی تاریخ میں نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہی وہ دن ہے جس دن ہمارا ملک جمہوریہ بنا اور ہمارے ملک کا آئین نافذ ہوا. اس سے قبل ہمارا ملک 15 اگست 1947 عیسوی کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، لیکن آزادی کے بعد ضرورت اس بات کی تھی کہ اس ملک کا کوئی دستور اور آئین ہو، کیونکہ آزادی سے پہلے تک یہاں انگریزوں کا بنایا ہوا قانون اور نظام نافذ العمل تھا. اگر آزادی کے بعد بھی وہیں پرانا طریقہ جاری رکھا جاتا تو اس کا مطلب تھا کہ ہمیں سیاسی آزادی ملنے کے باوجود ہم غلام ہی ہیں. ملک کے دانشوروں نے اس مسئلے کو بڑی سنجیدگی سے لیا اور ملک میں ایک نیا نظام لاگو کرنے کے لیے ملک کے چنندہ افراد کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی. اس ٹیم میں ملک کے تمام طبقات، مذاہب، اسی طرح ہر طرح کے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے حضرات موجود تھے. 384 افراد پر اس کمیٹی نے، جسے کنسٹیٹیوٹ کمیٹی یا دستور ساز کمیٹی کا نام دیا گیا تھا، رات دن محنت کر کے تقریباً 3 سال کے لمبے عرصے میں ایک بہترین جامع سنویدھان یعنی دستور مرتب کیا، جسے 26 نومبر 1949 عیسوی کو کنسٹیٹیوٹ کمیٹی کی طرف سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد 26 جنوری 1950 عیسوی کو باضابطہ ملک کے نئے دستور کے طور پر نافذ ہوا. یہ ایک جامع، منصفانہ، ہر اعتبار سے نہایت شاندار اور بہترین دستور تھا. عزیزان گرامی، جمہوریت کے قیام کے لیے لوگوں میں خود اعتمادی اور قانون پسندی ضروری ہے. ہر ہندوستانی کو آئین یعنی کانسٹیٹیوشن کی معلومات ہونا ضروری ہے تاکہ اسے اپنے حقوق اور دوسروں کے حقوق سے آگاہی کے ساتھ اپنے فرائض کا بھی علم ہو. لیکن جیسے دیگر معاملات میں ہماری عدم دلچسپی اور بے توجہی کا شکار ہو چکے، ایسے ہی آئین کی واقفیت کے تعلق سے بھی ہمارے یہاں کوئی دلچسپی اور ذوق و شوق نہیں پایا جاتا. اسی لیے آج کے اس دور پرفتن میں دین کے اجالے کے اندر بھی دستور ہند پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور اسے تبدیل کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے. اسی لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر ہم دستور ہند کے تعلق سے گفتگو کریں. 26 جنوری کو پورے ملک کے اسکول، مدارس اور دیگر مقامات پر یوم جمہوریت کی تقریبات کا انعقاد کرتے تاکہ ہماری نسلیں اس آئین سے واقف ہو اور اس کی حفاظت کرے، جسے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ ہندوستانیوں کے لیے تشکیل دیا گیا ہے. برادران وطن، ہندوستان اپنی گوناگوں خصوصیات کی وجہ سے دنیا میں ایک امتیازی مقام رکھتا ہے. یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے صدیوں سے رہتے چلے آئے ہیں. ہندوستان جس قدر اپنے رقبے کے اعتبار سے وسیع ہے، اسی طرح اپنی تہذیب و ثقافت اور تمدن کے لحاظ سے بھی وسیع ہے.
وسیع و عریض اور کثیر آبادی والے ملک میں ہر 100 کلومیٹر پر زبان بدل جاتی ہے، رہنے سہنے کے طریقے جدا ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہندوستان کا آئین سب کا لحاظ کرتے ہوئے سب کو آزادی، سب کو مساوات، سب کو برابری کا درجہ دیتا ہے، اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ مذہب یا کسی اور سبب سے کسی بھی ہندوستانیوں کے ساتھ بھید بھاؤ یا تعصب نہیں کیا جائے گا۔ جمہوریت کی تقریبات کے اندر یہ عزم دلایا گیا ہے کہ ملک کو سیکولر رکھ کر تمام شہریوں کے سماجی، سیاسی، مذہبی حقوق اور مساوات کی حفاظت کی جائے گی، نیز تمام حقوق کی حفاظت کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے۔ عزیزان ملت، ہندوستان اپنی گناہی خصوصیات کی وجہ سے دنیا میں ایک امتیازی مقام رکھتا ہے۔ یوم جمہوریت ہر سال ہندوستانیوں کو دعوت احتساب دیتا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں مذہب کے نام پر بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا ہے؟ کیا نسل کے نام پر، ذات کے نام پر امتیازی برتاؤ نہیں کیا جاتا ہے؟ یوم جمہوریت پر یہ سارے سوال ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں دعوت احتساب دیتے ہیں۔ ان سوالوں کو لے کر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح فسطامی طاقتوں کے ذریعے جمہوریت کا خون کیا جا رہا ہے، کس طرح مذہب کے نام پر ایک طبقے کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کس طرح قانون کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، مذہب کے نام پر ووٹ بٹورے جا رہے ہیں، مذہبی مقامات کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے۔ کل ملا کر اس وقت کھلے طور پر دستور ہند کے ساتھ اور بنیادی حقوق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اب آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج یوم جمہوریت کے دن ہم سب ہندوستانیوں کو مل کر اپنے قانون اور اپنے دستور کو بچانے کی پرزور تحریک چھیڑنا چاہیے، اور اس طور پر کہ یوم جمہوریت پر کوئی چھیڑ چھاڑ کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اب کلام اہل محفل کو دیتا ہوں تہہ دل سے سلام۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندہ باد میرے مدارس، زندہ باد دینی مدارس، زندہ باد میرے مدارس، زندہ باد دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.